ضلع مانسہرہ کی مشہور و معروف تاریخی، سماجی اور فلاحی اہمیت کی حامل وادی پکھل کے فلک بوز پہاڑوں کے دامن میں ایک دلکش اور سرسبز و شاداب گاؤں ترنگڑی بالا کے علمی اور ادبی گھرانے کے چشم و چراغ ڈاکٹر پروفیسر منظور حسین شاہ صاحب، جو کہ تعلیمی میدان ہو یا سماجی اپنی حسن کارکردگی سے اپنے آپ کو منوا چکے ہیں۔ یہ ایک مصمم، عہد ساز اور باوقار شخصیت کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے۔ یہ خوش گفتار ہونے کے ساتھ ساتھ خوش لباس بھی ہیں، صبر و استقامت اور پیکر اخلاص ہیں۔ یہ بردبار اور مدبرانہ شخصیت 2 اگست 1962 بروز جمعرات کو پیدا ہوئی۔ انہیں بچپن ہی سے دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں سے ہی حاصل کی اور میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول شیرپور سے 58 اسکولز میں سے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور یوں اپنے تعلیمی سفر کو شاندار انداز میں آگے بڑھانے کے لیے گریجویشن ایبٹ آباد گورنمنٹ کالج سے نمایاں نمبروں کے ساتھ کی۔ تعلیمی تڑپ اور جستجو کو مزید تقویت دینے کے سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے ایم اے پولیٹیکل سائنس گورنمنٹ کالج ایبٹ آباد سے امتیازی نمبروں کے ساتھ پاس کیا اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا اور ایم فل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد سے کیا۔ شب و روز کی محنت اور کچھ کرنے کی لگن نے تعلیم جیسی نعمت سے جوڑے رکھا اور پی ایچ ڈی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ای پی ایم میں کی اور دوسرے ایسے شخص بنے جنہوں نے ای پی ایم میں پی ایچ ڈی کر کے اپنی تعلیمی کاوشوں کی بدولت یہ اعزاز بھی اپنے نام کیا۔ اپنے سنہری تعلیمی ریکارڈ کے بعد 1987 سے 2013 تک اپنی تعلیمی ماہرانہ سرگرمیوں سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کو مستفید کرتے رہے۔ اب ایک نظر اس عظیم ماہر تعلیم، پروقار، خوش اخلاق، خوش لباس، باہمت، پختہ قوت ارادی کے مالک اور خوددار شخص کی زندگی کے شب و روز اور کرہائے نمایاں پر مبنی جائزہ سامعین و حاضرین کی نظر۔ ان کی سچی لگن، کام سے عشق، فکر نونہالان پاکستان، حب الوطنی اور ان کے جذبے کی قدر و منزلت کو مدنظر رکھتے ہوئے بچوں کے بہتر اور روشن مستقبل کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اس باہمت، بے خوف، نڈر، بے باک اور زیرک شخص کا انتخاب نوریٹ پروجیکٹ کے لیے کیا۔ یہ پروجیکٹ 1993 سے 2002 تک جاری رہا۔ اس پروجیکٹ میں ڈاکٹر پروفیسر منظور حسین شاہ صاحب نے اپنی احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے چیلنج کے طور پر لیا اور حسب عادت کام کی لگن اور درس و تدریس سے پاکیزہ جذبات کی بدولت تعلیمی اساتذہ کے حوالے سے مروج ٹیچنگ سکل اور نصابی اصلاحات کا مسودہ تیار کیا اور خود تنہا اس مشکل، کٹھن اور دشوار مرحلے کو بڑے احسن انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس پروجیکٹ میں بطور کوآرڈینیٹر اور انسٹرکٹر کام کرتے ہوئے پاکستان کے 51,000 بچوں کو تعلیمی اور تکنیکی سرگرمیوں سے روشناس کراتے ہوئے انہیں ٹریننگ دی اور آج وہ 51,000 بچے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم مقام حاصل کرتے ہوئے ملک کے چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور کشمیر میں اپنے کرہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ان 51,000 بچوں کے روشن مستقبل کا صحرا بھی ڈاکٹر پروفیسر منظور حسین شاہ صاحب کی شاندار سروس کا ہی حصہ ہے۔ انہوں نے اس اساتذہ کی تعلیمی تربیت ٹریننگ سیشن کے لیکچرز اور پیپرز خود تیار کیے۔ اس کے علاوہ ٹی وی پروگرامز، ریڈیو پروگرامز اور دیگر ٹریننگ کے حوالے سے مواد کو مائکرو ٹیچنگ پر فوکس کیا اور 3,000 کے قریب ماسٹر ٹرینرز تیار کیے جو کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ انتظامیہ نے ان کی تواتر کے ساتھ محنت اور لگن کی وجہ سے یونیسیف پروجیکٹ کے لیے ڈاکٹر پروفیسر منظور حسین شاہ صاحب کو منتخب کیا، جس میں مسلسل 3 سال کی جدوجہد سے نان فارم سٹوڈنٹس کے لیے 3500 اساتذہ کو ٹرین کر کے اپنی کارکردگی دکھانے کا موقع فراہم کیا۔ لوگوں میں اس پروجیکٹ کو بہت سراہا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پروجیکٹ میں غریب لوگوں کی دعائیں سمیٹی۔ ڈاکٹر صاحب کی شبانہ روز محنت اور لگن نے انتظامیہ کو ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب پر اعتماد کرنے پر مجبور کیا اور ایک نیا چیلنج دے دیا گیا۔ UNFPA پروجیکٹ کی صورت میں یہ پروجیکٹ تھوڑا مختلف تھا۔ تکنیکی کام کے ساتھ ساتھ تخلیقی کام بھی کرنا تھا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب نے 21 کتابیں مرتب کی، جن میں مینول 11 کتابیں،
ٹرینی اساتذہ کو پڑھائی جاتی ہیں اور 10 کتابوں اور کچھ یونٹ سے ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلباء مستفید ہو رہے ہیں اور یہ 21 کتابیں شامل کورس ہیں اور پڑھائی جا رہی ہیں۔ 3 پروجیکٹس میں دلرانہ، باوقار اور احساسات و جذبات سے لبریز کامیابیوں کو اپنی پہچان بنانے والے ڈاکٹر صاحب کو نئے پروجیکٹ کے سربراہ بنانے پر انتظامیہ کو اپنی کارکردگی سے اپنا دل دادہ بنانے اور اپنی غیر معمولی ذہانت سے اپنا گرویدہ بنانے والے ڈاکٹر صاحب کو نیا پروجیکٹ HEC پروجیکٹ NCSEA سونپا گیا۔ 2014 تا 2022 کیمپس کوآرڈینیٹر کا کام کیا۔ 2013 تا 2022 ممبر سینڈیکیٹ رہنے کے ساتھ 2013 تا 2022 ممبر ایکڈیمک کاؤنسل ARSP تعینات رہے۔ 2020 تا 2022 ممبر سینٹ رہے۔ ان سارے شعبوں میں کامیابیوں کی منزلیں طے کرنے کے ساتھ ان کی طاہرانہ صلاحیتوں کی بدولت یہ 9 ماہ رجسٹرار ہزارہ یونیورسٹی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے۔ ان کی ماہرانہ طرز تعلیم اور جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے یونیورسٹی انتظامیہ نے انہیں بطور ایکٹنگ وائس چانسلر کے عہدے پر 9 ماہ کے لیے فائز کیا۔ منفرد اور صداقت سے لبریز اصولوں کے کاربند تعلیم کے انسائکلوپیڈیا نے بطور چیئرمین ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ 80 کے قریب ایم فل کے طلباء و طالبات کو تعلیم سے بہرور کیا اور 16 کے قریب پی ایچ ڈی طلباء و طالبات ڈگری مکمل کر کے مختلف شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی فیزیبلٹی تیار کرنے کے بعد سنڈیکیٹ اور سینٹ سے منظور کروا کر علاقے کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ پورا کرتے ہوئے اپنا حق ادا کیا۔ یونیورسٹی کا ترانہ پہلی بار پروفیسر شاکر مرحوم اور سفیان صفی صاحب سے لکھوانے کا سہرا بھی ڈاکٹر صاحب کے سر ہے۔ 2016 میں عمران خان سرپرست پی ٹی آئی کی آمد پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں مہمان نوازی کا شرف بھی حاصل کیا اور کے پی گورنمنٹ سے یونیورسٹی کے لیے فنڈز حاصل کیے۔ اس عظیم انسان کی تربیت اور کامیابی کے پیچھے ان کے بڑے بھائی عاشق حسین صاحب کا بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے انہیں ادب کی ترغیب دی اور اسی اردو ادب کی وجہ سے ان کی سوچ کو وسعت نظری اور وسعت خیالی کو ترویج ملی اور اسی تسلسل کے سلسلے میں 25 فروری 2020 کو پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام مارننگ شو میں توثیق حیدر کو 30 منٹ پر مشتمل انٹرویو دیتے ہوئے یونیورسٹی کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی اور یوں یونیورسٹی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس مخلصانہ تکریم کے لائق، صاف کو، بے داغ ماضی، جواں ہمت، وسیع النظر اور مداومت عمل انسان کے تعلیمی، سنہری اور درخشاں باب کا اختتام ہوا۔ یہ عہد ساز اور تاریخی شخصیت ہمیشہ تعلیم کے میدان میں سرسبز و شاداب ستارے کی طرح چمکتی رہے گی اور تعلیم کے ساتھ لازم و مظلوم رہے گی اور ہمیشہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن رہے گی۔ ہماری دعا ہے کہ یہ شجر سایہ دار اسی طرح اپنے علم کے بحر بے قرار کے موتی بکھیرتے رہیں اور تشنگان علم اپنے علم کی پیاس بجھاتے رہیں۔